ایک چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کی عقل میں کیوں نہیں بیٹھتی، ایسا بکھیڑا کھڑا کر دیتے ہیں. عجیب حیرت ہوتی مجھے کہ ایسا لگتا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عقل پہ تالے لگا دیتا نا، کانوں پہ، آنکھوں پہ، دل پہ، تو آدمی ایسی ایسی یعنی چھچوری حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر اسے اس کا آئینہ دکھا دے قیامت کے دن جو اسے دکھانے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ آج ہنسے گا کہ یار میں کس غلط فہمی میں مبتلا تھا. ایک چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کی بکس لکھنے والے بڑے بڑے پروفیسرز، پڑھانے والے پروفیسرز، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ فلاں پروفیسر کو آپ مانتے ہیں تو وہ بولے گا پتہ نہیں، یاد تو نہیں ہے مجھے وہ نام، وہ بک میں ہم پڑھے تھے مگر اس کے اندر جو میٹر تھا اس کی اہمیت تھی ہمارے پاس. ڈاکٹر سے پوچھو وہ یہی کہے گا. اچھا، کبھی کسی فلم کو دیکھنے کے بعد آپ 1000 لوگوں کا انٹرویو لیجئے، اس میں سے کتنے % ایسے لوگ ہوں گے جو یہ بتا سکے کہ اسٹوری کس کی تھی، ڈائریکشن کس کا تھا، ہیرو کا پتہ ہے، ہیروئن کا پتہ ہے. ایون دیکھے ہوئے سائڈ کے ایکٹرز کو بھی آدمی نہیں جانتا. اور زیادہ کوئی عقلمند آدمی ہے تو وہ یہ یہاں پہنچے گا کہ آخر اس فلم کا تھیم کیا تھا، اسٹوری کا تھیم کیا تھا، مجھے اس پہ جانا ہے نا. یعنی کتنی کامن بات ہے، اندازہ کیجئے، خالق کائنات نے، مالک نے، معبود نے ایک کائنات بنا دی، انسان کو تخلیق کیا، اس کے واسطے گولا بنا دیا، بھئی یہ گلوب آپ کے سامنے ہے، یہ بنا دیں، چلیے صاحب جاؤ زمین پہ رہو آرام سے، جو کھاتے کھاؤ پیو سب. کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تو ایک حصہ کھانے پینے کا ہو گیا. دوسرا حصہ دل میں کسی بات کا یقین، دماغ میں کسی بات کا عقیدہ بٹھا لینا، اس کی ایک تھیوری کہتے ہیں جس میں آپ توحید رکھیے، شرک کو نکال دیجئے، یہ ایک میٹر ہے. ایک تیسرا سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کچھ بولتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، اقوال جسے کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسٹرکشنز. کھانے پینے کے معاملے میں یہ ہے، اور دل میں دماغ میں کیا باتوں کو بیس بنانا ہے وہ عقیدہ ہے. زبان پہ جو ہے وہ تمہارے اخلاق ہے، بول چال ہے، سننا اور بولنا. ایک چیز اور بچ جاتی ہے، وہ چیز ہے باقی زندگی کے معاملات میں عمل کیا کر رہے ہیں آپ پریکٹیکل. یہ کام کرو، وہ کام مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت بولو، نہ مت دو، یہ کرو وہ کرو، راستہ مت روکو، خیانت مت کرو، بے حیائی کا کام مت کرو، سودی کاروبار مت کرو، زنا مت کرو، جو بھی ہے. یعنی اعمال کا حصہ، یعنی ٹوٹل 4-5 سبجیکٹ ہے. دیکھیے آپ، اس میں اتنا مشکل بنا کے اس کو اتنی آسان قرآن ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو اکثر یہ سمجھاؤں کہ بھائی یہ اتنے جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے کریکٹ انفارمیشن چاہیے، مجھے یہ احساس ہو گیا ہے. میں ایک بچے سے ایک انسان بڑا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے ایک بچہ ہے، مثال لے لیجیے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کہیں کہیں سے پوری انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے. پھر وہ ایک ایسی راہ پکڑتا ہے، جیسے SSC کے بعد انٹرمیڈیٹ آتا ہے، وہاں آپ کو سبجیکٹ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ سائنس سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، میتھ سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ ہے، اکاؤنٹ سے باہر بلا بلا بلا. اب اس کے بعد گریجویشن میں آنے کے بعد آپ کو وہ فیلڈ میں آگے ترقی کرنا ہے، ڈگری کرنا ہے، پھر ماسٹرز کرنا ہے. سمپل. یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ بھائی وہ جو کتاب لکھے اور وہ جو پڑھائے ٹیچر، اور یہ وہ ان کی پرسنل لائف سے مجھے کیا لینا دینا ہے. جو میٹر ہے وہی ہونا چاہیے نا. 5th کلاس 6th کلاس کے بچوں کے پورے بکس لے کے میں بیٹھا ایک دن، پورے بکس چیک کیا تو آپ یقین مانیے قرآن 600 صفحے کی کتاب ہے، اس میں سے 150 صفحے، صرف 150 صفحے اوریجنل میٹر ہے، باقی کا ریپیٹیشن ہے. 450 صفحات جو ہے وہ ریپیٹیشن میں. اتنی آسان کتاب کے واسطے اتنی مشکل بنا کے. اچھا، ایک آدمی بولتا میں کسی کو نہیں مانتا، بھائی میں جانتا ہی نہیں کسی کو، اہل بیت کو نہیں جانتا، صحابہ اکرام کو نہیں جانتا، اس کے بعد کے XYZ تو دور دور تک
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے سامنے ایک زندہ کتاب موجود ہے، اس کو میں نے ہزاروں طریقے سے چیک کر لیا ہے، یہ بالکل اوتھینٹک کتاب ہے. میتھمیٹکس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک لفظ میں نے لکھ کے دیکھا ہے الحمدللہ. وہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ میل ہے، فیمیل ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، اپوزٹ ورڈ ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، اس کے حروف کتنے ہیں، وہ کتنی مرتبہ پوری قرآن میں آیا ہے. اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. سمپل لاجک ہے بھئی، کیا بدل کے کیا کریں گا. اب یہاں میرے سامنے قرآن ہے تو سب سے پہلے اس قرآن کی لینگویج مجھے سمجھنا چاہیے، اگر میری تھوڑی سی بھی عقل ہے. اگر میں لکیر کا فقیر ہوں، بھکاری ہوں، کچرا اٹھا کے کھانے کی عادت ہے، چوری کر کے کھانے کی عادت ہے، پھگٹ میں کام چور ہوں، وہ کوئی لا کے پلا دو بھائی پانی، وہ کوئی لا کے کر دو بھائی، وہ بڑے بڑے آدمی تھے انہوں اپنا کام کر کے گئے، وہ فلاں کر کے گئے. یعنی تھوڑے الحمدللہ عربی جانتا ہوں، 40 سال سے عربوں میں ہوں، ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، ان کے محاوروں سے واقف ہوں. بہت بڑی توپ سمجھتے ہیں لوگ، 2 سال 4 سال 6 سال، ارے 12 سال کے کورسز سے بھئی کیا پڑھا رہا ہوں گا انہیں، بے غیرت ہو. اور یہ بے غیرتے کیا پڑھ کے نکل رہے ہوں گے، خام خواہ گاؤں. عمل کرنے میں آپ ذرا میں ان کی لائف پرسنل چیک کر کے دیکھو. پہلے منہ میں گٹکا رہتا، سگریٹ پیتا، شراب پیتا، سودی کاروبار کرتا، فوراً لون پہ لے لیتا سامان، جھوٹ بولتا، خیانت کرتا، سگنل توڑتا، بغیر پرمیشن کا گھر رہتا، بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتا، بے حیائی، زنا. اب آپ اندازہ کیجئے اکثریت مدارس کے مدرسین اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ صاف کر دیتے شاگردوں کے. یعنی اندازہ کیجئے ایک قرآن ہے، میں اس کو عربی سیکھوں گا، آگے بڑھوں گا، وہ اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کروں گا، پریکٹیکل لائف دیکھوں گا. پھر روز میں اللہ کے سامنے 5 نمازوں میں 17 رکعتوں میں ڈائریکٹ مخاطب ہوں پورے شعور کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم افتح بلی باب رحمتک انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک ایک چیز کا شعور ہے الحمدللہ. میرا رب میری شرک سے زیادہ قریب ہے. اب وہ بیچارے بخاری کو اٹھا کے نیند میں سے، ہلو چچا اٹھو، اور مسلم شریف، ابو حنیفہ. اچھا پھر نامہ ہے خالی، قرآن میں بتا رہا نا اللہ تعالیٰ لات، عزا، منات، یہ کہاں ہیں تمہارے چچا، پھپھو، خالہ؟ اٹھا کے لاؤ ان لوگوں کو، اگر کچھ کر سکتے تو بتاؤ. تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ارے کیا دشمن ہے، ارے کیسے لوگ ہیں. میرے 400 کروڑ عیسائی ہے، آپ اندازہ کیجئے دنیا کی سپر پاور ہے وہ قوم. نئی ٹیکنالوجی، سائنس میں، میڈیکل میں اتنی عقل استعمال کر رہے، لیکن دین کے معاملے میں ٹھپا لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ختم اللہ علی قلوبہم سمعہم ابصارہم غشاوہ، دماغ غشاوت میں ہے. توبہ. یعنی حد ہوتی یار، حد ہوتی نالائقی کی. ارے میں کیا کروں، یہ کتابوں کو لے کے کیا کروں بتائیے. آپ ان کا انکار کر رہے ہیں، آپ ان کا نہیں کرتے بھائی، جانتے نہیں، اقرار بھی نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے. پہلے دیکھیں گے، عقل استعمال کر کے دیکھیں گے، نظر سے مشاہدہ کر کے دیکھیں گے، مکہ جائیں گے، وہاں سے ویڈیو منگائیں گے بھائی مقام ابراہیم پہ کس طریقے سے نماز ہو رہی، نماز کے کتنے حصے ہیں معلوم کریں گے، قرآن میں سے معلوم کریں گے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور جو ہے تحیات ہے، قاعدہ ہے. اس میں دیکھیں گے کتنے مرتبہ وہ لفظ آیا، کہیں کوڈنگ ہے تو دیکھ لیں گے. وہ ایک بات کو لے کے نماز کی تفصیل نہیں ہے، نماز کی تفصیل نہیں. اتنے بڑے نالائق یار، حد ہوتی پاگل پن کی. یعنی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو نماز کی پوری تفصیل لکھنے کے لیے؟ 600 صفحے کی کتاب جا کے 6000 کی صفحے کی ہو جاتی تھی اگر تفصیل لکھتے تو. زبردستی رسول اللہ پہ ڈال دیتے. ارے وہ پہلے سے چلے آ رہی تھی یار نماز، کبھی قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا نماز کے احکام. ارے نماز وہ ایک بہانہ لے کے پورا کچرا کھا لیتے. کیا پورا کچرا کھا لیتے؟ اس میں حیض کے اوپر الزامات، دودھ پلانے کے الزامات، اور دنیا بھر کی بے حیائی کی باتیں، چاٹنے کی، چوسنے کے. یہ رے حد ہوتی یار پاگل پن کی. اچھا پھر کبھی پڑھتے نہیں، سنی سنائی بھی وہی بھیک منگے. میں بولا نا آپ کو گڑ پہ سے کوئی لا کے دے دیا تو کھا لینا، غلاظت لوگوں کی کھا لینا. عجیب قوم ہے واللہ، عجیب قوم ہے. یہ اللہ کی لعنت ہے، اصل میں یہ اللہ کی لعنت ہے. جب آدمی قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتا نا، وہ عربی زبان نہیں سیکھتا اور اتنی ہی عقل کسی دوسرے کام میں لگاتا، تو اللہ کمپیریزن کر کے بتائیں گا
قیامت کے دیکھ تیرا یہ معیار ہے عقل کا. تو وہ عقل کو بہت اچھی اردو، بہت اچھی فارسی، بہت اچھی انگلش، بہت اچھی تیلگو ملیالم، ایسی کی تیسی تمہاری. آدمی اگر کوئی کڑوی زبان بولتا ہو تو قابل معافی ہے، معافی مانگ لیں گے. لیکن جس کا عقیدے میں شرک ہے، جو قرآن کے ساتھ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو رسول اللہ کی بولے، تو اس سے بڑا پاگل ہوں گا کوئی؟ آپ خود سوچیے. یعنی رسول اللہ کے مرنے کے 200 سال کے بعد ایک آدمی پیدا ہو رہا ہے، وہ آ کے وہ کہاں سے ایران سے پیدل چل کے گھوڑوں پہ، وہ گدھوں پہ، اس پہ بیٹھ کے یہاں آ کے وہ لکھ کے بیچارہ تاریخ لکھ رہا ہوں محبت میں. شادی نہیں کر لی، کہتے عربی نہیں آتی تھی، کہتے کیا کیا باتیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں. اچھا پھر چلو سب ہو گیا نا بھائی، رسول اللہ کی بات بولے تو آنکھوں پہ، سر آنکھوں پہ رکھ لیتے. لیکن رسول اللہ جو اصل چیز دے کے گئے قرآن، اس سے کمپیئر کر کے دیکھنا نا. آتا ہمارے کو بڑے ترمخواں کون تھے کہ انہوں محدثین علماء اکرام وہ فلاں پوری تحقیق کرے ہوئے، ایسی کی تیسی تمہاری تحقیق کی. وہ ہے کون سی تحقیق کی چیز؟ 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت کا بچہ کر سکتا تحقیق، عربی آ گئی تو. مگر اندر سے دل صاف رہنا، دماغ میں شرک نہیں رہنا. شرک کہاں سے شروع ہوتا؟ آپ اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت میں شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کے علم میں شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ کلام اللہ، اس میں شرک کر دے رہے ہیں. دین میں ملا دے رہے ہیں، لا کے گزر دے رہے ہیں لوگ. اچھا اس میں سے لکھا ہوا کون کر رہا ہے بھائی؟ کسی اہل حدیث کو پوچھو آپ. پہلے کیا بولوں میں، پہلے ہاتھاں پیراں بندھے کے الٹا لٹکا کے اگر جھوٹ بولا کیمرہ آن کرنا کر کے کوئی بھی ہوں گا، اہل حدیث بول کے نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تبلیغی، جماعت اسلامی، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت. اس میں اہل سنت کے بعد اہل سنت بھی ہے، پھر قادری، چشتی، نقشبندی، سحر وردی، بغیر وردی. ارے کم سے کم رسول اللہ کے نام پہ اگر ایک بات لکھ دیتے، پورے مل کے اس پہ متفق رہتے تو ہم بھی کر لیتے. رسول اللہ کی بات ہے، وہ بھی ایسا آنکھ بند کر کے نہیں. ہم تو قرآن بھی نہیں مانتے آنکھ بند کر کے، تحقیق کر کے. الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. کبھی اٹھا کے دیکھ کے، سورہ فرقان ہے، فرقان اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے، 25 نمبر پہ ہے سورت. پوری قرآن پڑھ کے دیکھنا، فرقان تو پڑھنا کم از کم، تمیز آتی. کھٹا کیا ہے، میٹھا کیا ہے، کھارا کیا ہے، پھیکا کیا ہے. ذرا اللہ رحم کرے. بس ایک کام لے کے اٹھا ہوں میں، جو کہ میری بنیادی ذمہ داری ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، ورنہ میں انسان ہی نہیں ہوں اگر اچھے کو اچھا نہ بولوں، برے کو برا نہ بولوں. جیسا سورہ نساء کی 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ایمان والو سچی بات کے علمبردار بنو. کوئی بیچ میں آیا کچرا تو اس کو کاٹ کے نکال دو، چھوتے مارو پکڑ کے. نہیں کر سکتے منہ سے بولو، وہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے کافر ہوں نہیں، ریجیکٹڈ ہے تو. اللہ تعالیٰ بتا دیے، پورے اسٹیجز بتا دیے، پیار سے، اخلاق سے پہلے سمجھاؤ. کفر کرا، السلام علیکم بول کے چھوڑ دو، جاہل. پھر تم پاور میں آ جانے کے بعد اگر ایسے کافر نظر آئے، سیدھا آؤٹ، ختم کر دو، مٹا دو. ان لوگ جہاں دکھے پکڑو، ختم کر دو. تو ایک پیریڈ ہے. مجھے بھائی آپ کے اخلاق ایسی کی تیسی، تمہارے اخلاق تمہارے اوپر، میرے اوپر جو گزری، اگر تم لوگوں پہ گزرتی نا تو ماں بہن پہ آ جاتے تھے. 200 روپے کے واسطے اماں بہن کو روڈ پہ لا دیتے ان لوگ. کیا بنے. ارے ہمت تو نام کو نہیں ہے نام. ارے میں جگرا ہے، جگرا. کیمرے پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، کوئی مائک کا لال ہے تو آ کے بات کرنا ہے بیٹھ کے. بہت بڑے ترمخواں ہیں تو توپ ہوں گے ایسی کی تیسی تمہاری. چھچور پن یار، چھچور پن. تھوڑی تو عقل استعمال کرنا آدمی، تھوڑی تو عقل. بزرگان دین کے آپ توہین کر رہے ہیں. کوئی جانتے نہیں ہم کسی کو توہین کیا کرنا ہے، ان کی عزت کیا کرنا ہے، جانتے ہی نہیں کسی کو. ضرورت ہی نہیں. ہمارا رب زندہ ہے. قرآن کو عربی زبان میں پڑھ کے، سمجھ کے، تدبر کر کے، تقوی اختیار کرتے ہوئے میں اللہ کی طرف پلٹوں، یا اللہ میں جو سوچ رہا ہوں صحیح ہے، یا نیچے پلٹوں، نیچے جا کے دیکھوں. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تک ان کی اطاعت کا حکم آیا تھا، فرضیت تھی. رسول اللہ مر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی کون سے رسول کی پابندی کروں میں؟
رسول کی شکل میں قرآن موجود ہے، قرآن کی شکل میں رسول موجود ہے. سمپل لاجک ہے. اللہ تو زندہ ہے نا، قرآن تو محفوظ ہے نا جو رسول اللہ دے کے گئے. رسول اللہ سیدھے کروٹ سوتے تھے ہوں گے، رسول اللہ بائیں کروٹ سوتے ہوتے ہوں گے، رسول اللہ 12 شادیاں کرے، رسول اللہ کی ختنہ ہوئی تھی، رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، رسول اللہ کے اوپر طلاق حرام تھا، رسول اللہ کھڑاوے پہنتے تھے، رسول اللہ جبے پہنتے تھے، رسول اللہ شملہ پہنتے تھے، رسول اللہ داڑھی رکھتے تھے. دین ہے یہ. آستین میں سیدھا ہاتھ ڈالنا ہے، پہلے سیدھی چپل پہننا ہے، اتارتے. ارے یار پاگل پن ہے یہ. اگر رسول کرتے تھے الحمدللہ، میرے نبی کی سنت ہے، اگر میں دیکھوں گا ٹھیک ہے بھائی، کامن سینس کی بات ہے. ایک معمولی قسم کا عالم یا چھوٹا موٹا سیدھا مفتی 25 فتوے دیتا، وہ پوری کائنات کی سب سے بڑی شخصیت. کیا بتاؤں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سراجا منیرا، یعنی خاتم النبیین. کیا القاب سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. انہوں بیٹھے ہوئے انگوٹھے چومتے، اللہم صلی علی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رافضیوں نے نکالا ہوا یہ جملہ. کبھی ترجمہ کر کے دیکھے. اور بیوقوف الو کے پٹھے ایسے ہیں، ایک لفظ کا ترجمہ وہاں فرشتوں کی درود الگ ہے کہتے ہیں، وہ انبیاء کا درود الگ ہے، وہ اللہ کا درود الگ ہے، مومنین کا درود الگ ہے، کافروں کا درود الگ ہے نا. لا کیا بولوں میں. چلو دیکھتے ہیں، جس کو اللہ عقل دے یہ سننے کے بعد. ارے سب ہر بیان میں بولتا ہوں میں، ارے یار تمہارا رب زندہ ہے، اتنے بڑے کافر، اتنے بڑے مشرک ہے تم لوگ. ارے قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی اللہ سے مدد مانگتا یا یہ اچھا جو چیزیں اللہ منع کر رہا ہے وہ برابر مانگتے. دیکھو دولت سے ریلیٹڈ کوئی دعا میرے سے نہیں کرنا، اولاد سے ریلیٹڈ نہیں کرنا، دکھ بیماری سے ریلیٹڈ نہیں کرنا، یہ سبجیکٹس میں تمہاری آزمائش ہو رہی. پھر وہی گدھا پن، جو مانگنا ہے وہ یہ مانگو ہے. دیکھو تعوذ کرو، استغفار کرو، اہدنا الصراط المستقیم پوچھو. یہ نہیں پوچھتے. جاؤ خبر پہ جاتے، کس کا واسطہ لگاتے لگاؤ، یہ 3 چیزیں مانگو، دیکھیں گے انہوں دلاتے کیا. ارے یار کچھ تو عقل ہونا چاہیے. چھی. وہی بولتا ہوں نا ہمیشہ میں، سورہ یونس 10 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 100. جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ان کے اوپر اللہ غلاظت ڈال دیتا ہے، اللہ کی لعنت.